رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار ایسے خصائص و فضائل اور کمالات عطا فرمائے ہیں جن میں کوئی دوسرا آپ کا ہمسر نہیں۔ ان میں سے ایک منفرد خصوصیت آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان ختم نبوت ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانی رشد و ہدایت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے جس سلسلہ نبوت و رسالت کا آغاز فرمایا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جہاں میں تشریف لانے کے ساتھ اپنے درجہ کمال کو پہنچ کر ختم ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی رسول۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کا لقب عطا فرمایا، جس میں لفظ خاتم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا مظہر و عکاس ہے۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اور وہ لوگ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا سب پر ایمان لاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ کا ایک اور ارشاد، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اے ایمان والو، تم اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے اور اس کتاب پر جو اس نے اس سے پہلے اتاری تھی ایمان لاؤ۔ شرائط ایمان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ وحی پر ایمان لایا جائے، خواہ وہ وحی آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نازل ہوئی ہو یا آپ سے پہلے پیغمبروں پر۔ الحمد سے والناس تک پورے قرآن مجید میں وحی کو باعتبار ایمان تقسیم کرتے ہوئے صرف دو اقسام بیان کی گئی ہیں۔ اس وحی پر ایمان جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس وحی پر ایمان جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل ہوئی۔ ان دونوں کا ماننا ایمان اور ان کا انکار کفر ہے۔ اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی نزول وحی امر الہی ہوتا تو اس کی بھی یہی شان ہوتی، اور قرآن کریم فرقان مجید اس کا ذکر ضرور کرتا، مگر قرآن میں رب تعالیٰ نے فقط دو قسموں کی وحی کا ذکر کیا اور اس میں کوئی ابہام نہ رہنے دیا۔ ایک وہ وحی جو حضور تاجدار کائنات آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر اتری، دوسری وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اتری۔ وحی بھیجنے والا خود صرف دو قسم کی وحی کی بات کرتا ہے تو کسی اور کو یہ حق کیسے پہنچتا ہے کہ تیسری قسم کی وحی کی بات کرے اور یہ دعویٰ کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی وحی کا سلسلہ جاری ہے۔ گویا ایمان اس ماننے کو کہتے ہیں جس کے انکار سے کفر لازم آ جائے۔ کیونکہ وحی کو بھی ایمان کے مسلمات میں شامل کیا گیا ہے، لہٰذا وحی وہ بنیادی نقطہ ہے جس کے انکار سے کفر لازم آئے۔ چنانچہ انکار وحی کی دو صورتیں ہیں، ایک نبی برحق پر وحی نازل ہوئی اور کسی نے اس کا انکار کر دیا تو انکار کرتے ہی کافر ہو گیا۔ کوئی نبی ہی نہ ہو اور نہ اس پر وحی نازل ہوتی ہو اور کوئی اسے نبی کہہ دے تب بھی کفر لازم آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ رب تعالیٰ نے جہاں ایمان کا ذکر کیا وہاں اس کی وضاحت میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔
یہ اس لیے کہ اگر اللہ اور اس کا رسول ایمان اور اس کے متعلقات کو واضح نہ کرے تو ان کی وضاحت کے لیے اور کون آئے گا؟ چنانچہ جو آیات آپ کے سامنے پیش کی گئیں وہ آیات بھی متعلقات ایمان کے حوالے سے ہیں، اس لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وحی کی ان دو اقسام کے علاوہ کوئی تیسری قسم ہوتی جو اللہ رب العزت نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان نہ فرمائی ہو۔ اگر آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد بھی وحی کا نازل ہونا ہوتا تو یقیناً قرآن مجید فرقان حمید میں یہ الفاظ اور جو وحی آپ کے بعد نازل ہوگی کے الفاظ وارد ہوتے اور یہ کہہ کر اسے بھی ایمان کی تعریف میں شامل کیا جاتا۔ لہذا جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی اور آپ سے پہلے نازل ہونے والی وحی کو مانے وہی مومن ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی وحی کا دعویٰ کرے وہ خود بھی کافر ہے اور اس پر یقین رکھنے والا بھی کافر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی محبت عطا فرمائے اور خاتم النبیین کا مفہوم اور اس کے معنی صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔